ہم بیٹھ گئے ہیں، قرآن سامنے آ گیا ہے، ابھی ذکر میلاد ہوگا، نہ یہ شرک ہے اور نہ ہی یہ بدعت ہے۔ دیکھیں، میلاد مولود سے ہے۔ میلاد کن کے گھر آیا، ماں کون تھی، باپ کون تھا، دادا کون تھا، دادی کون تھی، نانا کون تھا، نانی کون تھی، کس وقت آیا، کس نے بھیجا، کیا لایا، یہ میلاد ہے۔ یہ تو شرک ہی نہیں ہے، یہ تو بدعت ہی نہیں ہے۔ میرے صاحبو، ہم آپ کو لمحہ فکر دیتے ہیں، اگر تو ذکر میلاد شرک ہے، میں دوبارہ یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ہم آپ کو ایک سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اگر تو میلاد کا تذکرہ کرنا شرک ہے تو یہ میرے سامنے قرآن ہے، حضرت آدم کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے، حضرت یعقوب کے بیٹوں یوسف کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے، بسم اللہ، حضرت یحییٰ کے بیٹے حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ کا میلاد اللہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نبی کا میلاد بیان کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے، یہ تو اللہ کی، آپ نے ایویں ہی شرک کے فتوے لگا دیے اور نہ سوچے ہوئے آپ نے اسے بدعت کہہ دیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، یہ ممبر رسول ہے، یہ سامنے قرآن حکیم ہے، یہ مسجد ہے، نبی کے میلاد کا تذکرہ کرنا، صحابہ بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے حضور کے میلاد کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی یہ تو نہ صرف اللہ کی سنت ہے، یہ تو صحابہ کی بھی سنت ہے۔ نبی کا میلاد بیان کرنا یہ تو صحابہ کی بھی سنت ہے۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، احباب کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ایک عالم بلا لیتے ہیں، ایک درویش بلا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، خوشی کا سما بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں آؤ نبی کے میلاد کی باتیں کرتے ہیں، آؤ ہم، جی بسم اللہ، ماشاءاللہ، جی خوش رہیں، جی سلامت رہیں، آؤ ہم نبی کے میلاد کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہم اب ختم ہو جانا چاہیے، یہ ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ نبی کا میلاد بیان کرنا یہ پروردگار کی سنت ہے، نبی کا میلاد بیان کرنا یہ اللہ کی، بھائی بے فکر ہو کے بولیں اور برملا بولیں، بے شک نبی کا میلاد بیان کرنا یہ اللہ کی۔ اچھا، میں ایک اشارہ کرتا ہوں، ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں سورہ مائدہ پڑھوں گا، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ کی 11 نمبر آیت، چلیں اگر تو وقت نے ساتھ دیا تو یہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ ایک بندہ ہے، اسے خبر ہو گئی تھی کہ نبی آنے والا ہے، کیونکہ نجومیوں نے اسے بتا دیا تھا کہ نبی آئے گا اور تیرا تختہ الٹ جائے گا، یعنی میلاد ہوگا نبی کا، میلاد ہوگا۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے، میلاد ہونا یا کسی کی آمد ہونا ایک ہی بات ہے۔ اس سے نجومیوں نے خبر دی کہ سن وہ آئے گا اور تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا، اس کے آنے سے میرا تختہ الٹ جائے گا، یہ سورہ قصص میرے سامنے آئی ہے۔ اس نے کہا میں پھر ایک سٹریٹجی اپناؤں گا، میں ایک میتھڈالوجی اپناؤں گا، میں ایک طریقہ اپناؤں گا۔ بھائی تو کی کرے گا؟ اس نے کہا یذبح ابناءہم، جس گھر بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دو، ویستحیی نساءہم، جس گھر بچی پیدا ہو اسے چھوڑ دو، جس گھر لڑکا آ جائے اسے ذبح کرو، جس گھر لڑکی آ جائے اسے چھوڑ دو، میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، مجھے لوگ فرعون کہتے ہیں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے،
اسے پتہ چل گیا کہ موسیٰ نبی کا میلاد ہونے والا ہے. اس نے کہا میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا، میں نبی آنے ہی نہیں دوں گا. آپ نے غور نہیں کیا جس کا کل خیال تھا کہ میلاد نہ ہو اسے کل فرعون کہتے ہیں. بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی. میں کوئی باتیں کر رہا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. جس کا خیال تھا کہ نبی نہ آئے میلاد نہ ہو اسی کو تو فرعون کہتے ہیں. نہیں، آپ کی خاموشی نے مجھے پریشان کیا ہے. جناب جو کل میلاد کو روکتا رہا وہ کل کا فرعون تھا، جو آج میلاد کو روکے وہ آج کا فرعون ہے. بولے بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا بھائی، اس نے طریقہ اپنایا یذبحوا ابناءہم. اس نے کہا ذبح کر دو، لڑکے بچے ذبح کر دو. اب مجھے ایک بات کا جواب دو، کون نبی آ رہا ہے بچے ذبح ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میں ایک موقع پھر دیتا ہوں، کون نبی آ رہا ہے بچے ذبح ہو رہے ہیں؟ میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. موسیٰ نبی آ رہا ہے، لڑکے ذبح ہو رہے ہیں. وہ کیسا نبی ہے آ رہا ہے؟ گھر گھر لڑکا ہو رہا ہے، گھر گھر بچہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے علماء سے پوچھ کے بتائیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تیرے اور میرے نبی تشریف لائے، جس گھر بچہ ہونا تھا اللہ نے بیٹی دی، بیٹی دی. اچھا پھر کیا دیا؟ اب پھر بولے نا بھئی، کیا دیا؟ بیٹا. میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار، بیٹی تو تیری رحمت ہے، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے. اگر ایک بیٹی کسی کے گھر آ جائے وہ اس کی پرورش کرے، پھر دوسری بیٹی بھی آ جائے وہ اس کی پرورش کرے، اگر دونوں بیٹیوں کی پرورش کر کے ان کی حق ادا کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. یہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، تو پھر تو نے مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹے کیوں دے دیے؟ اور فرمایا ہم تو جانتے ہیں نا، جب ان کے ہاں بیٹی آتی تھی نا تو ان کے منہ بگڑ جاتے تھے. جب ان کے ہاں بیٹی آتی تھی کافروں کے منہ بگڑ جاتے تھے. آپ نے غور نہیں کیا، بیٹی کے آنے پہ جس کا منہ بگڑ جائے وہی تو کافر ہے. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. بیٹی کے آنے پہ جس کا منہ بگڑ جائے وہی تو کافر ہے. مومن اسے کہتے ہیں اللہ ایک بیٹی دے، پھر بیٹی دے، پھر بھی بیٹی دے، منہ پہ پھول کھلنے چاہیے. جس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبحان اللہ کہتے ہو. مولا یہ بیٹی تو تیری رحمت ہے، تو نے مصطفیٰ کی آمد پہ بیٹے کیوں تقسیم کیے؟ اور فرمایا جب انہیں بیٹی دیتا ہوں نا تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں اسے دل میں جگہ دیجئے گا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جب میں بیٹی دیتا ہوں تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں. مصطفیٰ کے آنے پہ بیٹے اس لیے دیے کیونکہ میرا یار آ رہا ہے، منہ کھلے کھلے چاہیے. ان کے منہ مجھے کھلے ہوئے چاہیے، منہ بگڑے نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ میلاد والے دن چہرے پہ رونق ہونی چاہیے. بھئی ایسے تو نہ کرے جسے سمجھ آ رہی ہے. جس دن نبی آئے وہ دن خوشی والا دن ہے، چہرے پہ رونق ہونی چاہیے. نہیں ٹھہرو، میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں. یہ ایک آیت سن لیں، میں مرکزی آیت پڑھتا ہوں میلاد والی. اذ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے میری قوم سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں. لیکن سنو، ومبشرا برسول، جے تسی کہو تے میں تانوں ایک رسول دی خوشخبری نہ دواں. کیا دوں؟ بندے چپ بیٹھے ہیں. کیا دوں؟ خوش. یہ خوشخبری وہی خبر ہے نا جو ناراض ہو کے دی جاتی ہے، غصے سے دی جاتی ہے. تو پھر کیسے دی جاتی ہے؟ خوش ہو کے. تو پھر مجھے کہنے دو میلاد والے دن خوش خوش رہنا ہے. نہیں میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. میلاد والے دن تو خوشی کا تو انداز یہی ہوتا ہے نا کہ دروازے بند کر کے بندہ وہاں پہ بیٹھ جائے اور منہ نیچے کرے اور دوسروں کو بھی کہے خاموش بیٹھو. کیا خوشی ایسے ہوتی ہے؟ مجھے بات کا جواب دو نا. جس نے اپنے بچے کی خوشی کی ہے اسے پتا ہوتا ہے خوشی کیسے کرتے ہیں. لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں،
محفلیں سجائی جاتی ہیں، میرا خیال ہے چونا بھی ڈالا جاتا ہے، نہیں ڈالا جاتا، گلیوں میں چونا پھینکا جاتا ہے تاکہ دور سے پتا چلے یہاں پہ خوشی ہو رہی ہے۔ بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا تیرے بیٹے کی خوشی ہو، تیرے بیٹے کی برتھ ڈے ہو، اس میں لائٹیں بھی لگائیں، چونا بھی پھینکیں، اور پھر مرچیں بھی لگائیں، اور پھر کھانے بھی پکائیں، اور دور تک چونا ڈالیں تاکہ دور سے پتا چلے وہاں پہ چودھری صاحب کے بیٹے کی خوشی ہو رہی ہے، تجھے محمد کی کوئی خوشی نہیں، تجھے نبی کے میلاد کی کوئی خوشی نہیں۔ ہمیں لائٹیں لگانے دی جائیں، ہمیں کھانے پکانے دیے جائیں، ہمیں مٹھائیاں بانٹنے دو، اور ہمیں دور تک چونا پھینکنے دو تاکہ دور سے آنے والے بندے کو سمجھ آئے وہاں پہ محمد کی خوشی ہو رہی ہے۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو۔ گزارش تو یہ کر رہے ہیں، عرض تو یہ کر رہے ہیں کہ میلاد و مبشرم برسول، میں خوشخبری دوں تمہیں ایک رسول کی۔ دیکھیں میں بلا تمہید آج میلاد پڑھ رہا ہوں، میں خوشخبری دوں تمہیں ایک رسول کی، آپ چپ بیٹھے ہیں، نبی کا آنا خوشخبری ہے۔ میں اور جڑا جنہ خوش بیٹھا ہے انہیں زور دکھا وہ سبحان اللہ۔ میں خوشخبری دوں تمہیں ایک رسول کی۔ یا عیسیٰ یہ کیسا رسول ہے؟ فرمایا یاتی من بعدی، یاتی تشریف لائیں گے، من بعدی میرے بعد، میں جاؤں گا وہ آئیں گے۔ یاتی کا معنی ہوتا ہے آئیں گے، یاتی کا معنی یہ نہیں ہوتا پیدا ہوں گے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ یاتی کا یہ معنی نہیں کہ پیدا ہوں گے، عیسیٰ فرما رہے ہیں سنو سنو سنو، یاتی من بعدی، میں جا رہا ہوں، وہ پہلے سے پیدا ہو گئے ہیں اب آئیں گے، وہ پہلے سے پیدا ہو گئے ہیں، پیدا تو تب کے ہوئے ہیں، ابھی آدم بھی نہیں تھے، وہ تو پیدا ہو چکے تھے، ابھی آدم کا گارا گوندا جا رہا ہے تھا، وہ تو پیدا ہو چکے تھے۔ یاتی من بعدی، وہ پیدا ہو چکے ہیں اب وہ آئیں گے۔ میرا دل کر رہا ہے میں اگلا ٹکڑا بھی پڑھ لوں۔ آگے آپ فرماتے ہیں میں تمہیں نام بھی بتاتا جاؤں، اسمہ احمد، نام ہوگا احمد۔ واہ جی واہ، نام ہوگا۔ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آج آپ کا، آپ نے تو میری تھکاوٹ اتار دی ہے، میں تو ڈیرہ غازی خان سے آ کے ابھی آرام ہی کر رہا تھا۔ نام ہوگا احمد، کیا نام ہوگا؟ ایک دفعہ یہ نام آپ کی زبان پہ آ جائے، کیا نام ہوگا؟ میں بڑا دقیق جملہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا نام ہوگا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ نام ہوگا احمد۔ وہ کیسی شخصیت ہے؟ یوں اٹھا کے کہہ رہا ہے یہ ہے محمد۔ نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیا، میں کوئی بات کر گیا۔ وجہ یہ تھی، وجہ پتہ کیا تھی؟ اب ذرا وجہ بھی سننا۔ وجہ یہ تھی کہ جب نبی کی آمد ہوئی نا، جب حضور تشریف لائے 12 ربیع الاول کی سرگی، اب میں اپنے ابا کے ملفوظات میں سے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ آپ آئے سرگی کے وقت، اس لیے آئے کیونکہ جب آپ تشریف لا رہے تھے نا، رات خواہش کر رہی تھی کہ جب محمد آئے تو رات ہونی چاہیے، دن خواہش کر رہا تھا محمد آئے تو دن ہونا چاہیے، رات خواہش کر رہی تھی محمد آئے تو رات ہونی چاہیے، دن خواہش کر رہا ہے محمد آئے تو دن ہونا چاہیے۔ اب آ وہ رہا ہے جس نے کسی کا دل توڑنا ہی نہیں، ہائے ہائے، آ وہ رہا ہے جس نے کسی کا دل توڑنا نہیں۔ رات کی خواہش ہے رات میں آ جائے، دن کی خواہش ہے دن میں آ جائے۔ میں قربان جاؤں اپنے کریم پہ، اس وقت آیا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ آمد اس وقت ہوئی کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، رات بھی راضی، جیتے رہے دن بھی خوش رہے، سلامت رہے۔ اچھا نام محمد اس لیے رکھا کیونکہ جب گود میں لیا نا مصطفیٰ کو، حضرت عبد المطلب نے، جس گلی میں جاتے ہیں ہر کوئی دیکھ کے کہتا ہے واہ۔ نہیں آپ چپ ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جاؤ سیرت کی کتابیں پڑھو، جس بازار میں جاتے ہیں جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے واہ، جس کی نظر پڑتی ہے کہتا ہے کمال، جس کی نگاہ پڑتی ہے کہتا ہے واہ، جس کی نظر پڑتی ہے کہتا ہے کمال، جس کی نظر پڑتی ہے کہتا ہے حسین،
جس کی نظر پڑتی ہے کہتا ہے سونا، جس کی نظر ہر کوئی تعریفیں کیا جا رہا ہے. جب ہر ایک کی زبان سے نکلی تعریف، حضرت عبد المطلب سے رہا نہ گیا. آپ جا کے کہتے ہیں آمینہ میں نے نام رکھ دیا محمد. اب محمد کا معنی ہوتا ہے بار بار تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا. سیدہ آمینہ نے پوچھا محمد نام کیوں رکھا؟ فرمایا محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے. آپ چپ بیٹھے ہیں، جس کی بار بار تعریف کی جائے. آپ سمجھتے ہیں ہم صرف میلاد میں محمد محمد کرتے ہیں؟ سنی تو سارا سال محمد محمد کرتے ہیں. جس کی بار بار تعریف کی جائے. اب مجھے ایک بات کسی ذہن میں آئی کہ کلو شیء ہالکن، ہر چیز تو ہلاک ہو جائے گی، کلو من علیہا فان، ہر چیز تو فنا ہو جائے گی. اب کون رہے گا اس کی تعریف کرنے والا؟ عبد المطلب فرماتے ہیں خاموش، ہر چیز ختم ہو جائے گی، محمد کی تعریف کرنے والا خدا ختم نہیں ہوگا. یہ بھی چلیں. کیا میں بسم اللہ، کیا میلاد کا آغاز سمجھ آ رہا ہے جی؟ میلاد ہونا تھا نبی موسیٰ، حضرت موسیٰ کا میلاد تھا. یہ میلاد ہے حضرت موسیٰ کا. یذبحو، ذبح کرو، ابناءہم، بچے ذبح کرو، ویستحیی نساءہم، بچے بیٹیاں چھوڑ دو، بچے ذبح کرو. 70,000 بچہ. کتنا؟ ماؤں کی گودیں اجڑ گئی. 70,000 بچہ اس نے مروا دیا. تو پھر میں کہہ لوں پورا زور لگا دیا نبی نہ آئے، پورا زور لگا دیا میلاد نہ ہو. بھائی بولو بھی تو صحیح نا. پورا زور لگا دیا، 70,000 بچہ تھوڑا نہیں ہوتا، پورا زور فرعون نے لگا دیا کہ میلاد نہ ہو. واہ پروردگار، پھر بھی میلاد ہو گیا. ہاں جی، موسیٰ نبی پھر بھی تشریف لے آئے. حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آ گئے. زور اس نے پورا لگایا لیکن پھر بھی نبی آ گیا. ہاں جی، فرعون نے پورا زور لگایا پھر بھی نبی آ گیا. آپ چپ بیٹھے ہیں، فرعون نے پورا زور لگایا پھر بھی میلاد ہو گیا. ہاں جی، کل کے فرعون نے پورا زور لگایا تھا، میلاد پھر بھی ہو گیا. ویسے آج کا فرعون بھی زور تو لگا رہا ہے لیکن گلی گلی میلاد ہو رہا ہے. اچھا بس تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں، بس بات تو چونکہ اس طرف چل پڑی ہے. میرا ارادہ تھا میں سورہ مائدہ کی آیات پڑھوں گا لیکن یہ اگلے جمعے پہ اب رکھتے ہیں. سورہ مائدہ کو حضرت موسیٰ ماں کی گود میں آئے. فرعون کو خبر ہوئی کہ کوئی بچہ بچی پیدا ہوا ہے. فرعون نے فوجیوں سے کہا جاؤ دیکھو، اگر بچہ ہو تو ذبح کرو، اگر بچی ہو تو چھوڑ آؤ. اب فرعون کے فوجی حضرت موسیٰ کے گھر آئے. اب رک کے سننا، حضرت موسیٰ کی ماں کو خبر ہوئی، خیال کیا وہاں پہ رکھو جہاں پہ دھیان نہ جائے، تندور میں رکھ دیا اور اوپر ٹکن دے دیا. اب فرعون کے فوجی موسیٰ کے گھر داخل ہوئے. اس کمرے میں دیکھ، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ، سارے گھر کی چھان پھٹک کی، کہیں پہ بچہ نظر نہیں آیا. باہر نکل کے ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھنا فرعون کو پلیکھا ہی لگ گیا. ہاں جی، فرعون کل بھی پلیکھے جی تھی. بولو بھی تو صحیح نا. اچھا جی، اب یہ پلیکھا پلیکھا کہتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ کی ماں اپنی بیٹی کو آواز دے کے فرماتی ہیں بیٹا جی اماں جاؤ تندور میں سے بھیا کو نکال کے لاؤ. ادھر تندور کا نام آیا. بیٹی نے ماں کا چہرہ دیکھ کے کہا اماں میں تو ابھی تندور میں آگ جلا کے آئی ہوں. ادھر آگ کا نام آیا. ماں کے دل کو کچھ ہوا، رہا نہ گیا، جلدی سے جا کے تندور کا ڈھکن اٹھایا. اب موسیٰ کی ماں کیا دیکھتی ہیں؟ آگ کے شعلے جل رہے ہیں، نبی کھیل رہا ہے. آپ نے غور کیا کہ آگ نبی کا حیا کرتی ہے؟ نہیں، میں کوئی جملہ عرض کر گیا اگر آپ جاگ رہے ہیں. آگ نبی کا حیا کرتی ہے. اب بھائی 2024 کا مولوی کرے نہ کرے، آگ نبی کا حیا کرتی ہے. اب بھائی جس کے دل میں نبی کا حیا ہے سبحان اللہ تو کہتے آؤ نا یارا. آگ نبی کا حیا کرتی ہے. ہاں جی، آگ نبی کا. ایک دفعہ نعرہ لگائیں ذرا مجھے، اچھا سا نعرہ. چلے جی آجے.
آجے میں تھوڑا سا آگے چلوں. اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. اللہ نے موسیٰ کی ماں سے فرمایا کہ آپ اس طرح کریں, اپنے بیٹے کو دریائے نیل میں چھوڑائیں. یہ نہیں چھوڑے گا فرعون. اب غور کرنا ذرا, صندوق تیار, میں میلاد پڑھ رہا ہوں نبی کا, صندوق تیار کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا, اپنے ہاتھوں سے دریائے نیل میں چھوڑا. آپ نے غور ہی نہیں کیا دریائے نیل کی چھلوں پہ تیرتا ہوا نبی. ہاں جی, نبی ہی تیر رہا ہے. میلاد ہوا ہے نبی کا. فرعون کے خوف کی وجہ سے صندوق میں رکھا, دریا میں چھوڑ دیا. ادھر سے وہ سیر کرتی ہوئی آئی, نظر پڑ گئی صندوق پہ, کہا قریب کرو. صندوق قریب کیا, ڈھکن کھولا, بچہ نظر آیا. اولاد نہیں تھی, پیار آ گیا, اٹھا لیا, اپنے پلو میں لپیٹا. لپیٹ کے جب گئی نا پیچھے محل کی طرف, اس کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا رک آسیہ. فرمایا کیا ہے, یہ کیا ہے؟ کہا خاموش, تیرے والا نہیں. آپ چپ ہے, میں کوئی باتیں کر. کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں, دکھا یہ کیا ہے. کہا میں کہہ رہی ہوں نا, خاموش, تیرے والا نہیں. کہا قریب تو آ. قریب ہوئے, وہ پلو پیچھے کیا, بچہ نظر آیا. کہا آسیہ تمہیں پتا بھی ہے میں بچے مروا رہا ہوں, میں اسے بھی مروا دوں گا. کہا خاموش ہو جا, جتنے مرضی مروا لیے, اے دے ول میلی کر کے نہ ویکھ. جن نے مرضی مروا چھڈے نے, پر اے دے ول میلی اکھ کر کے نہ ویکھی. فرعون نے آخیا آسیہ میں 70,000 بچہ مروا چھڈے ہے, ادو تے تو خاموش نہیں ہے, ایدے باری کی ہوئے ہے. اب جو جواب آسیہ نے دیا وہ اللہ کے کلام کا حصہ بنا, سورہ قصص ہے. آپ کہو میں پڑھوں. کمال ہے, جیتے رہیں. جب کہا نا میں اتنے بچے مروا دیے تو تب تو خاموش رہی. اس کی دفعہ کیا ہوا, میلاد ہے موسیٰ نبی کا. جناب آسیہ نے جواب دیا سن فرعون, اسے نہیں مرنے دوں گی. وجہ یہ ہے قرۃ عینی لی. میں پنجابی میں ترجمہ کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے. یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے. نہیں, یہ بھی ترجمہ اردو میں ہو گیا, میں پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں. جناب آسیہ فرماتی ہیں قرۃ عینی لی, میں جدو اینو وینیاں میریاں اکھاں نوں ٹھنڈ پیندی ہے. میں قربان جاؤں پروردگار جناب آسیہ کی شان پہ. اللہ نے آسیہ کا مقام سورہ تحریم میں بیان کیا. یہ 64 نمبر سورہ ہے, یہ 66 نمبر سورہ ہے, یہ سورہ تحریم ہے. یہ آخری آیتیں آسیہ کی شان میں آئی ہیں. یہ آیتیں آسیہ کی شان میں آئی ہیں. جی یہ آیتیں آسیہ کی شان میں آئی ہیں. میں دومیت جوڑ کے عرض کرنا, پروردگار ایک کافر دی بیوی ہے, تو شانہ بیان پہ کرنا. فرمایا خاموش, ویندا نہیں نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندے سو. دیکھ نہیں رہا, نبی کو دیکھ کے ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اب جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں میلاد کا, بہت بڑا جملہ ہے یار. جنوں موسیٰ نبی نو ویکھ کے ٹھنڈ پوے, اگر آسیہ ورگا کوئی نہیں. صدقے جاواں سیدہ آمینہ تو جنہاں نو محمد نو ویکھ کے ٹھنڈ پیندی. بسم اللہ. آپ اگر اجازت دیں, کیونکہ تھکی ترین آج طبیعت ہے, ویسے بھی 2:15 ہو گئے, اگر آپ اجازت دیں تو اسی میلاد پہ ایک آیت اور پڑھ لیں, بس آگے پھر انشاءاللہ مزید تفصیلی میلاد پڑھیں. میری زندگی ہوئی تو مزید تفصیلی, اگر آپ کی دل سیکھنی نہ ہو تو اب یہ اتار دیا جائے. جی اللہ آپ کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. میلاد ہو گیا موسیٰ نبی کا. کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کہاں سے؟ کاش کے بندوں کو سمجھ آ جائے. میلاد پڑھو, قرآن سے پڑھو نا جی, میلاد قرآن میں ہے, پڑھے تو صحیح. اب آئیے ذرا غور کیجئے گا. میلاد ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آسیہ کی گود میں نبی پل رہا ہے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. ٹھہرو, میں سمجھاتا ہوں, ٹھہرو. اس نے کہا تھا میں مروا دوں گا, میں مروا دوں گا, میں مروا دوں گا. اللہ فرمایا تیرے گھر ہی پالوں گا. بولو بھی تو صحیح. تیرے اندر تیرے آنگن میں ہی اسے پالوں گا, تیرے گھر میں پلے گا. ہاں جی, غور ہے جی بات کی طرف. اب حضرت آسیہ کی گود میں نبی پل رہا ہے. کیسی بی بی ہے جس کی گود میں نبی پل رہا ہے؟
اب نبی پل رہا ہے، چونکہ بتقاضۂ فطرت، بتقاضۂ بشریت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی. بھائی بھوک لگ جاتی ہے، نبی کو بھوک لگی. آسیہ نے آواز دی، فرعون. کہا اب کیا ہوا؟ دیکھ نہیں رہا بچے کو بھوک لگی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کہا انتظام کر دودھ کا. فرعون ہوگا باہر تخت پہ. میں نے اس بارگاہ میں بڑے بڑے فرعون ہاتھ باندھے دیکھے ہیں. چلے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. ہم حضور کی آمد پہ خوشی بڑھے ہیں. ہم مسکرا مسکرا کے میلاد منائیں گے. ہم گلیاں سجا سجا کے میلاد منائیں گے. ہم مرچے لگائیں گے. لگیں جنہیں لگتی ہے لگیں، ہم تو لگائیں. دیکھیں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت اس وقت بڑی کمزور ہے، غربت بڑی ہے اس وقت، لیکن یاد رکھنا غربت میں بھی خرچ کرتے ہیں، امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے جس دن نبی کا میلاد ہو، 12 ربیع الاول آ جائے، آپ نے 11 ربیع الاول کو زیادہ نہیں کم از کم 2-4 جھنڈیاں اپنے ویڑے میں لگا کے نا، یوں اور یوں لگا کے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے پروردگار تیرے محبوب کی آمد ہے، ابھی ہمت اتنی تھی، اسے قبول فرما، اگلی دفعہ ہمت دینا پوری گلی سجا دوں. تو یہ اس میں کرس نہیں کرنا، بالکل اس میں ہم بڑے بڑے کاموں میں بڑا بڑا کچھ کر رہے ہیں، لیکن حضور کے میلاد کے وقت وہ بڑے بڑے لوگوں کو ان دنوں میں غریب اور یتیم یاد آ جاتے ہیں. ابھی 14 اگست گزری ہے، کسی کو کوئی یتیم نہیں یاد تھا، کسی کو کوئی مسکین نہیں یاد تھا. خیر اللہ آپ کو اس میں توفیق، میں دعا بھی کرتا ہوں توفیقات میں اللہ اضافہ کرے. تو بھائی اپنے محبوب کی خوشی ہم بھائی خوشی ان نہیں کرنی ہے جنہ وال لائے نے، او بھائی جنہ وال لائے نے تے تواڈے وال لائے نے، تساں خوشی کرنی ہے، تساں خوشی یہ ضرور کرنی ہے. اور مبارکاں دینیاں نے، بلا بلا کے کہنا ہے مبارک، بلا بلا کے کہنا ہے مبارک، کھلار کھلار کے کہنا ہے مبارک، جی کھلار کھلار کے کہنا ہے مبارک، ایک دوجے نو کہنا ہے مبارک. ہاں جی کہو پلا مبارک. ہاں کہنا ہے مبارکاں دینیاں نے، گج وج کے کہنا ہے مبارکاں 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 مبارکاں. نبی کا میلاد ہے مبارکاں. نہیں میرے دوستو تم چپ بیٹھے ہو، میلاد ہے نبی کا مبارکاں. میں بتاتا ہوں اس کا انداز کیا ہے. آپ مجھے کہو مبارکاں، بسم اللہ خیر مبارک، پھر کہو مبارکاں، بسم اللہ خیر مبارک، پھر کہو مبارکاں، بسم اللہ. تساں مینوں مبارکاں دینیاں نے، میں تھانوں دینیاں نے، ساڈے ول لائے نے. بھائی مٹھائیاں وہی کھلائے گا جن کی طرف آیا ہے. ہاں ان کا لیڈر آئے نا تو یہ بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ کرتے ہیں جی. ہمارا لیڈر آ رہا ہے تو پھر کیا کریں؟ چونا پھینکو، وہاں پہ تیر کا نشان لگاؤ، وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو. اچھا بھائی تیرا لیڈر آ رہا ہے، اس کا استقبال اتنا، تمہیں پتہ نہیں ہمارا لیڈر آ رہا ہے؟ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. اچھا میں ٹھہرو، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں ذرا جاگ کے سنیے گا. تیرا لیڈر وہ آ رہا ہے جس کی قوت صرف یہاں پہ ہے، جس کی پاور صرف یہاں پہ ہے، اور جدی صرف ایتھے چل دی ہے. نہیں میں پنجابی جملہ عرض کیتا تاکہ گل دی سمجھ آئے. تیرا لیڈر وہ ہے جدی صرف ایتھے چل دی ہے، ساڈا او لیڈر آیا ہے جدی ایتھے بھی چل دی ہے، اوتھے بھی چل دی ہے. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئے، جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہو. یا کہو ذرا مبارکاں، پھر کہو مبارکاں. مولا جو نبی کے میلاد کی مبارک دے اسے مدینہ دکھا، کہو مبارکاں، پھر کہو مبارکاں. اچھا چلو میں اس پہ قائد پڑھ دیتا ہوں تاکہ بندے آپ کو پریشان نہ کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پیغام پوری دنیا تک جائے گا تو ہم پھر مبارکیں دیں. اللہ سورہ دخان میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ. اے جیڑی رات قرآن آیا ہے نا او رات مبارک ہے. واہ مولانا، اے جیڑی رات قرآن آئے او رات تے مبارک، تے جیڑی رات صاحب قرآن آئے تو پھر کہنے دو مبارکاں، کہو مبارکاں، پھر کہو مبارکاں. اب یارا نبی ہے آسیہ کی گود میں، کہا فرعون جی دودھ کا انتظام کر. فرعون جا کے تخت پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے کوئی دائی لے کے آئیں، بچے کو دودھ پلانا ہے. دربار والے دیکھتے ہیں یہ تو بچے مروا رہا تھا، اب اسے دائی کی ضرورت ہے. اب آجے بس آخر جملہ، کافرہ دائیاں. کون دائیاں؟
کافرہ دائیاں آئیں، حضرت موسیٰ کو اٹھا کے دودھ پلانے کی کوشش کی. اب نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کافر دائی دودھ پلانا چاہتی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ پہ کافرہ دائیوں کا دودھ حرام کیا. دائیاں زور لگا رہی ہیں، نبی بھوک برداشت کر گیا، کافرہ کا دودھ نہیں پیا. اللہ کرے میرے دوستوں کو مسئلہ سمجھ آ جائے. قرآن پڑھ کے آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ ہو نبی دودھ کافرہ کا پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو موسیٰ نبی دودھ کافرہ کا پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو موسیٰ نبی دودھ کافرہ کا پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں اگلا جملہ عرض کرنے لگا، ذرا جا کے سنیے گا. اگر ہو موسیٰ نبی دودھ کافرہ کا پیے یہ نہیں ہو سکتا، تو اگر ہو محمد نبی، بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے یار. ایدہ مطلب ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب نبی کا میلاد ہو تو اللہ نبی کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا. ٹھنڈا بول رہے ہیں، مجھے تکلیف ہوئی ہے. نبی کا میلاد ہو تو اللہ کسی نبی کو کسی کافر کی گود میں نہیں رکھتا. اگر اللہ موسیٰ جیسے نبی کو کافر کی گود میں نہیں رکھتا، محمد کو کیسے رکھے گا؟ ایدہ مطلب ہے جس گود میں محمد آئے وہ مومن تھے. ٹھنڈا بول رہے ہو، میں کوئی بات کر رہا ہوں. جس گود میں محمد آئے وہ مومن تھے. نہیں میں ابھی بھی آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ جاگیں گے نہیں. جس گود میں محمد آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر مصطفیٰ آمینہ کی گود میں آئے، آمینہ مومنہ. اگر عبد المطلب کی گود میں آئے، عبد المطلب مومن. اگر جناب حلیمہ کی گود میں